میں جب آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں نا کہ استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار بے تحاشا پڑھیے، تو مجھے نا ایسے بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑے عرصے سے شروع کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یا آپ ویڈیو بہت لمبی کر دیتی ہیں، آپ تھوڑی سی بات کریں۔ تو میری بات سنیے گا، یہ بات ان لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہتے ہیں نا کہ استغفار کی ویڈیو بہت لمبی ہے۔ دیکھیں ہم باقی چیزیں تو دیکھ لیتے ہیں نا، گھنٹہ گھنٹہ بھی دیکھ لیتے ہیں، 2.5 گھنٹے کی بیٹھ کے مووی بھی دیکھ لیتے ہیں، تو اگر 10 منٹ کی استغفار کی ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ اس میں کہتے ہیں جی ٹو دا پوائنٹ بات کریں، تو یہ بات تو میں ویڈیو کے سٹارٹ میں کیا ویڈیو کے تھمبنیل پہ بھی لگا دیتی ہوں کہ استغفار کی کثرت کریں۔ تو اندر اگر 10 منٹ ویڈیو میں آپ کو کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ سو موٹیویشن کے لیے میں آپ کو اس میں جو لوگ مجھے سٹوریز شیئر کرتے ہیں وہ سٹوریز بھی شیئر کرتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو استغفار کے فضائل بھی بتاتی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو بھی کچھ اسی طرح سے ہونے والی ہیں، لیکن استغفار کون سا پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، رزق کی برکت کے لیے پڑھنا ہے، وہ بعد میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں نا آج، وہ ایسی 5 غلطیاں ہیں جو آپ کے رزق میں کمی لے کے آتی ہیں، آپ کے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں لاکھوں روپے بھی آ رہے ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی، اور کچھ گھر جو ہوتے ہیں وہ 50-60 ہزار میں بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتے ہیں، اچھے طریقے سے چل جاتے ہیں، اور ان میں بہت برکت ہوتی ہے۔ سو ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجیے گا تاکہ دونوں چیزیں جو آج میں بتانے جا رہی ہوں نا وہ آپ اچھی طرح سے سن سکیں، سمجھ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو معذرت اگر ویڈیو میں تھوڑی سی آپ کو انٹرپشن آ رہی ہو نا، بیک گراؤنڈ وائسز آ رہی ہوں، تو انہیں اگنور کیجیے گا۔ اور کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے میں بچے گھر پہ ہوتے ہیں سب کے، اور وائس اوور میں جس ٹائم کر رہی ہوں نا تو میرے ارد گرد بچے ہیں، سو تھوڑا اگنور کیجیے گا۔ تو ویڈیو میں نا سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان 5 غلطیوں کی جو رزق کم کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رزق صرف تنخواہ یا کاروبار کا نام نہیں ہوتا۔ رزق میں صحت، اولاد، سکون، عزت، اچھے لوگ، وقت اور دل کا اطمینان بھی شامل ہوتا ہے۔ آج نا جو 5 غلطیاں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا، کوشش کیجیے گا کہ ان سے اوائڈ کریں تاکہ آپ کے رزق کی برکت ختم ہو سکے، کیونکہ ظاہر ہے انسان اتنی محنت کرتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس میں برکت ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ، اتنی محنت آپ کی ساری آپ کو لگتا ہے کہ بالکل بیکار چلی گئی۔ تو نمبر 1 غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہے گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ دیکھیں بعض اوقات نا ہم سمجھتے ہیں کہ تو صرف چھوٹا سا ایک جھوٹ ہے یا چھوٹی سی کسی غیبت کر لی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے کہ بار بار کیے جانے والا گناہ انسان کے دل پہ اثر ڈالتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دل پہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ جب انسان گناہوں پہ اصرار کرتا ہے نا تو دعا کی قبولیت بھی متاثر ہو سکتی ہے اور رزق میں برکت اور کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزانہ چند منٹ نکال کے نا اپنا محاسبہ ضرور کریں۔ اگر کسی کا دل دکھایا تو معافی مانگ لیں، اور میں کہتی ہوں زندگیوں میں معافی مانگ لیں، مرنے کے بعد معافی مانگنے کا نا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے یہ ایک طریقہ بنا لیا ہے زندگی میں تو ایک دوسرے سے ملنا نہیں، معافیاں نہیں مانگنی، اور اپنے گناہ جو ہے نا ان پہ بڑا فخر کرنا کہ چلو جی ٹھیک ہے میں نے فلاں کو اس طرح، میں نے تو جوتی کی نوک پہ رکھا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی۔ مرنے کے بعد نا جا کے پھر اگر آپ کسی کو قبر میں اتار رہے ہوں گے اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کیا کر رہے ہیں۔ یا مرنے کے بعد معافیاں مانگ لیں تو ان معافیوں کو کیا فائدہ ہے، جب دل آزاری ہوئی ہے، زندگی میں دل آزاری ہو تو اس دل آزاری کی معافی زندگی میں ہی مانگ لیجیے۔ نمبر 2، اگر جھوٹ بولا ہے نا تو اس سے بچنے کا عہد کر لیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں، عہد کر لیں کہ آئندہ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یاد رکھیں توبہ برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، تو توبہ استغفار جتنا ہو سکے اتنا کیجیے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں بے تحاشا استغفار کی، بے تحاشا توبہ کی ضرورت ہے۔ چلتے ہیں جناب مسٹیک نمبر 2 کی طرف۔ نمبر 2 ہے نماز میں سستی کرنا۔ دیکھیں نماز سے فرض عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز کو اہمیت دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں خود بخود آسانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نا دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن نماز مؤخر کر دیتے ہیں، چلو ٹھہر جاؤ 10 منٹ بعد پڑھ لوں، اچھا میں یہ کام کر لوں پھر پڑھ لوں۔ دیکھیں نماز کو نا اولین فرضیت ہونی چاہیے کہ میں نے سب سے پہلے یہ پڑھنی ہے۔ اذان ہو گئی تو مجھے اپنی نماز کی جلدی ہونی چاہیے، مجھے دنیا کے کاموں کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے نا تو 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ فجر کی نماز بالکل نہ چھوڑیں، کہ وہ کہتے ہیں نا فجر کے بعد تو رزق بانٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ رزق بانٹ رہا ہوتا ہے اسی ٹائم سو گئے تو مجھے بتائیں نا رزق کب ملے گا۔ دیکھیں شروع میں مشکل ہوتی ہے لیکن چند دنوں کے بعد نا آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن جاتا ہے۔ شروع میں کہتے ہیں نا جی دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی دل نہیں چاہ رہا تو بھی پڑھیں، دل نہیں چاہ رہا تو پھر تو زیادہ کوشش کریں گے میں پڑھ لوں کہ مجھے دل کو مائل کرنا ہے اس کی طرف۔ تو نماز لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ تو پہلا سوال ہے نا جو مرنے کے بعد انسان سے ہوتا ہے۔ غلطی نمبر 3 یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہم لوگ
جانتے بوجھتے جانے انجانے کر جاتے ہیں، اور وہ ہے ناشکری کرنا۔ ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دوسروں کے پاس سب کچھ ہے، مجھے تو اتنی محنت سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اچھا جی، یہ جملہ نا بڑا لوگ بول جاتے ہیں، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، قسمت کو دوش نہ دیا کریں، یہ مت کہیں یہ ناشکری ہے کہ میری قسمت خراب ہے۔ یہ سوچ جو ہوتی ہے نا، انسان کو ہر وقت بے سکون رکھتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کو زیادہ عطا کیا جائے گا، تو پھر شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس ایک خاندان ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، ایمان ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے۔ آپ شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ لوگوں کو دیکھ کے کمپیریزن کر کے اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں، ناشکری نہ کریں۔ ناشکری کرنے والے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے، رزق میں برکت کم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز سکون ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، فضول خرچی اور بیجا اخراجات۔ اچھا، بعض لوگ نا اچھی آمدنی کے باوجود ہر وقت مالی پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، غیر ضروری شاپنگ، ہر نئی چیز دیکھ کے اسے خریدنا، دکھاوے پہ پیسہ لگانا، بجٹ بنا ہوا نہیں ہے، برکت ختم ہو رہی ہے، فلاں نے یہ چیز لے لی دکھاوے کے طور پہ، میں بھی لے لوں، مجھے بھی یہ دکھانا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں دکھاوا کرنا ہے؟ اپنی جیب دیکھ کے، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے 10 روپے ہیں تو 12 روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ 2 روپے ادھار کیوں کر رہے ہیں؟ فضول خرچی، بیجا اخراجات، یہ بھی بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جس سے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ ضروری اخراجات لازمی کیجیے، اور لیکن بچت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ دیکھیں، برکت زیادہ کمانے سے نہیں بلکہ سمجھداری سے خرچ کرنے میں آتی ہے۔ جو خرچ سمجھداری سے کرتا ہے نا انسان، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑا مطمئن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا جناب، آخری غلطی کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے استغفار کس طرح سے کرنی ہے اپنے رزق میں برکت کے لیے، اضافے کے لیے، اور استغفار کے ساتھ آپ نے کون سی ایک دعا لازمی ایڈ کرنی ہے، وہ چیزیں آگے چل کے بتاتی ہوں۔ نمبر 5 ہے صدقہ نہ کرنا اور دوسروں کی مدد نہ کرنا۔ اچھا، بعض لوگ سوچتے ہیں نا زیادہ پیسہ ہوں گے تب صدقہ کریں گے، تو یہ تو بات نہیں ہے۔ دیکھیں، زیادہ ہوگا تو پھر آپ زیادہ صدقہ کریں گے۔ آج آپ کے پاس کم ہے تو آپ نے اس کم میں سے بھی صدقہ کرنا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں نے کسی کو اگر 10,000 دینے ہیں تو میرے پاس 10 لاکھ ہوں گے تو میں 10,000 دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا اپنی تاریخ، تو آپ دیکھیں گے انبیاء کرام اور صحابہ کرام، ان کی گھروں میں جو جو کچھ ہوتا تھا نا، پورا پورا اٹھا کے صدقہ کر دیتے تھے کہ جی میں نے اپنے گھر کا پورا سامان دے دیا۔ تو ہمارے یہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی جب میرے پاس اتنے ہوں گے نا تب میں اتنے دے دوں گا۔ نہیں، یہ کام نہ کریں۔ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے تو زکوٰۃ لازمی ادا کریں۔ یہ نہ سوچیں میرے مال میں کمی ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے، صدقہ سب کے لیے ہے۔ میں کہتی ہوں کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا، کسی کی مشکل وقت میں اس کے کام آ جانا، اس کی مدد کرنا، اسے اچھا مشورہ دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، سب چیزیں صدقے کے زمرے میں آتی ہیں۔ کسی کی مدد کر دینا، دیکھیں کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ اسی لیے کہلاتا ہے نا کہ آپ اس کی مدد کریں گے، اس کو اچھا مشورہ دیں گے تو اس کے لیے زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ اپنی آمدنی میں سے تھوڑا سا حصہ ضرور نیکی کاموں کے لیے نکالیں۔ اچھا جناب، یہ تو بات ہوگی ان غلطیوں کی جو انسان کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی آتی ہے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ اور ایڈ کر دوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، والدین کا احترام کریں، ان کی دعائیں لیں۔ یہ چیز نا آپ کے رزق میں برکت، آپ کے رزق میں فراوانی، آپ کے رزق میں اضافہ کرے گی، اور یہ چیز بالکل اوتھینٹک 100% ہے۔ اس چیز کو تو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، اور صلہ رحمی بھی ضرور کیجیے، لیکن سب سے بڑی چیز ہر حال پہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سب کچھ عطا کرنے والی صرف وہی ذات ہے۔ آپ چلتے ہیں جناب، استغفار کس طرح سے کرنا ہے۔ ڈیلی آپ نے استغفار کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لینا ہے۔ استغفار آپ نے کس طرح سے کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک تسبیح استغفار کر لیجئے، چلتے پھرتے استغفار کیجئے۔ کس طرح کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو الیہ، استغفر اللہ و توبو الیہ، استغفر اللہ، جو بھی پڑھنا چاہیں، جو آسانی سے آپ کو لگے کہ آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے، لیکن لازمی پڑھیں۔ اس کے ساتھ ایک دعا ایڈ کر لیجئے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ یہ دعا لازمی شامل کیجئے اپنی ڈیلی کی روٹین میں۔ اس کی بھی ایک تسبیح اگر آپ کر لیں، بہت لمبی نہیں ہے، بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں لازمی ایڈ کیجئے۔ استغفار آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، رزق میں اضافہ تو ہوگا سو ہوگا، آپ کے گھر میں، آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اور یہ چیز میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں۔ الحمدللہ میں نے پچھلے تقریباً مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے، میں نے جب سے یہ استغفار اپنی زندگی میں شامل کیا نا، تو میری زندگی میں الحمدللہ
کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی پریشانی میں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکلنے کا راستہ خود بخود دے دیتا ہے، خود بخود میرے ذہن میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور میرے دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب انسان کو سکون ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑے سے بڑے فیصلے کر سکتا ہے، آسانی سے اپنے فیصلے کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے. سو استغفار کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور اس دعا کو بھی لازمی ایڈ کر لیجئے. صبح شام کے اذکار میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں، اگر نہیں کسی کو آئیڈیا تو مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اس پہ بھی ویڈیو بنا لوں گی. لیکن صبح شام کے اذکار لازمی کیجئے. یہ چیزیں آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہیں، آپ کی زندگی میں سکون لا سکتی ہیں. تو چلیں جناب، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.